آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ سابق وزیر ہریش راؤ گرفتار، کوشک ریڈی سے ملاقات کے دوران پولیس کی کارروائی۔ سدی پیٹ کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ہریش راؤ کو آج پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہریش راؤ صبح کے وقت رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی سے ملاقات کے لیے بنجارہ ہلز حیدرآباد میں ان کے مکان پہنچے تھے۔ ملاقات کے دوران ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ہریش راؤ کی گرفتاری پر BRS کے قائدین نے شدید احتجاج کیا اور پولیس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پولیس نے ہریش راؤ کو حراست میں لے کر گچی پولی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ گچی بولی پولیس اسٹیشن میں سابق وزیر ہریش راؤ سے کویتا کی ملاقات، پولیس کی کارروائی پر کی مذمت۔ کویتا رکن قانون ساز کونسل BRS نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت BRS قائدین اور کیڈر کو غیر جمہوری طور پر گرفتار کر رہی ہے۔ اس سے ہماری طاقت کے تئیں حکومت کا خوف عیاں ہوتا ہے۔ ہمارے قائدین کی گرفتاری پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ BRS تلنگانہ کی آواز ہے اور یہ عوام میں رشتی اور بستی ہے۔ ہمارا کیڈر ہماری طاقت ہے۔ ہم دھمکیوں کے آگے نہیں جھکیں گے اور تلنگانہ کے عوام کی امنگوں اور توقعات کے مطابق آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہریش راؤ کی گرفتاری کی اطلاع ملتے ہی کہ کویتا فوری طور پر گچی بولی پولیس اسٹیشن پہنچی اور ہریش راؤ سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے بتایا کہ کوشک ریڈی کو صبح 10 بجے گرفتار کیا گیا لیکن تاحال ریمانڈ پر نہیں بھیجا گیا۔ ان کی رہائش گاہ پر جانے والے ہمارے قائدین سابق وزیر و رکن اسمبلی ہریش راؤ اور جگدیش ریڈی سمیت دیگر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں BRS قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنا اور ان کی عوامی حمایت کو کمزور کرنے کی کوشش اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کانگریس حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کچھ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کویتا نے مزید کہا ہے کہ ریاست کے عوام BRS قیادت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں اور جھوٹے الزامات کے ذریعے ہماری جماعت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حکومت کی انتقامی کارروائیاں جمہوری اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور عوام ان ہتھ کنڈوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا موبائل ایپ ہوا جاری۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کو عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ان کی حکومت کا مقصد ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمکا اور دیگر وزراء کے ساتھ انہوں نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا موبائل ایپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے کئی دہائیوں قبل غریبوں کے لیے مکانات اور زمین تقسیم کیے تھے۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا گاؤں ہو سکتا ہے جہاں مندر نہ ہو، لیکن کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں اندرما کالونی نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکیم جو ابتدائی طور پر 10,000 روپے کے ساتھ شروع کی گئی تھی اب 5 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت ہر غریب کو گھر کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مستحق افراد کو ہی یہ مکانات دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 4.5 لاکھ مکانات کی تعمیر کے لیے انتظامی منظوری دی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حیدرآباد کو خوبصورت بنانے کے لیے GHMC کے کام مرکز توجہ۔ شہر حیدرآباد میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کیے گئے کام ہر ایک کے لیے خاص توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ فٹ پاتھس، فلائی اوورز، انڈر پاس اور مختلف تھیم کے ساتھ
سرکاری عمارتوں پر بنائی گئی پینٹنگز اور تصاویر شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ سکریٹریٹ کے قریب دستور کے تمہید کو ڈسپلے کرنے کے لیے اختراعی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بل بورڈ کو خاص طور پر دبیچے میں حرف کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دہلی میں 5 لاکھ روپے کی لاگت سے بنایا گیا یہ بل بورڈ 10 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہے۔ بل بورڈ نہایت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے لیے یہاں پر ایسا انتظام کیا گیا ہے وہاں جانے والے سب کھڑے ہو کر اس کو پڑھیں۔ موٹر سائیکلوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے خاص بن گیا ہے کیونکہ یہ سگنل پر قائم ہے۔ بیرونی ممالک کی طرح ہندوستانی آئین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بل بورڈ لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب 150 کروڑ روپے کی لاگت سے خوبصورتی کے 283 کاموں میں سے 26 کام مکمل ہو چکے ہیں اور 38 کام آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ GHMC نے اعلان کیا ہے کہ باقی کام اس ماہ کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ بیورو رپورٹ روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔